حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسانی معاشرے میں بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان خالق کی ہدایات کے منافی اپنی مرضی سے طور طریقے اختیار کر کے ان کے مطابق زندگی جینا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اسلام صرف عبادات کے طریقے کا نام نہیں ہے، یا محض حلال و حرام کے مسئلے بتا دینا نہیں، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو پوری معاشرت سکھاتا ہے۔ ہر کام کرنے کا طریقہ، اس کے آداب، اس کے احکام پوری شرح و بسط کے ساتھ ایک ایک جز اسلام بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی کے مطابق اسلام اپنے ماننے والوں کو قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں معاشرتی بگاڑ کا اور چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کا ایک بہت بڑا سبب بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا، اس حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس معاملے میں سختی کی ہے، فرمایا اگر کوئی تمہارے دروازے کے سوراخ سے یا دیوار کے اوپر سے اندر جھانک رہا ہے اور گھر والے کوئی پتھر اٹھا کے اس پہ پھینکیں اور اس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو پتھر مارنے والے پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور اس نے بالکل ٹھیک کیا، اور فرمایا کہ یہ اجازت کے احکام تو نازل ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ تم اپنی نظروں کو سنبھالو۔ اگر بغیر اجازت کے تم دیوار کے اوپر سے یا دروازے کے روزن سے جھانکو گے تو اس سے تو اس کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ ایسے ہی حسن معاشرت کے لیے، اپنی سوسائٹی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے، اپنی آبادی اور میل جول کے لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم دیا ہے، اور یہ محض فیشن نہیں ہے بلکہ یہ تہذیب اسلامی کا بہت بڑا سمبل ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ مومنو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، مراد یہاں جہاد ہے، جن پہ تم نے حملہ کرنا ہے ان کی اچھی طرح تسلی کر لو، وہ کافر ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس پاکیزہ اور شاندار معاشرے میں سلام کہنا دوسرے بندے کے ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ مومن ہے اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا۔
گویا سلام یہ تہذیب اسلامی کا بہت بڑا نشان ہے، شعار ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، صبح بیداری کے پہلے لمحے سے لے کر بیداری کے آخری لمحے تک، نیند کی آغوش میں جانے تک، اور پھر سونا کیسے ہے، پھر صبح جاگنا کیسے ہے، واللہ ہے کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا۔ آپ نے جاگنا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یہ دعا پڑھتے ہوئے جاگنا ہے۔ اور سونا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، دعا پڑھتے ہوئے سونا ہے۔ اور سارے دن میں جب صبح ہوئی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو آج کل تو ماشاءاللہ گڈ مارننگ کا رواج ہے، جو اردو بولتے ہیں وہ صبح کو خیر کہتے ہیں، اور جو انگریزی کو منہ مار لیتے ہیں وہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، صبح بہتر ہو، صبح شام بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سلام کہو۔ قرآن کہتا ہے جب بھی تم کسی کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہو تو سلموا علی اہلیہا، گھر والوں پر سلام کہو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے بھائی کو ملتا ہے تو اسے سلام کہہ، جب کسی مجلس میں آتا ہے تو سلام کہہ، کسی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو سلام کہہ، راہ میں چلتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام کہہ۔ بلکہ یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہیں سلام نہیں کہتا لیکن کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کی بات کا جواب مت دو، فلا تجیبوہ، مت جواب دو اس کی بات کا، اسے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ سلیقہ کیا ہے اسلام کا؟ السلام قبل الکلام، گفتگو کرنے سے پہلے سلام کہو۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے آپ یہاں تشریف لائے، یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے سلام کہا جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور میں التماس کروں گا اپنے سننے والوں سے، ہمیں ذرا اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا واقعتاً لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بندہ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو دوسرے مومن کے ساتھ محبت نہ رکھے۔ کتنی محبت ہے ہمیں، اولاد سے محبت فطری ہوتی ہے، اولاد کی والدین سے محبت فطری ہوتی ہے، جس سے آپ کو مفادات ہیں اس سے آپ کی محبت مفادات کی وجہ سے ہے۔ کیا صرف کسی مومن سے اس کے ایمان کی وجہ سے محبت کرتے؟ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، میں اس کا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ نمازی ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، ایمان کا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک محبت نہ ہو۔ اور یاد رکھو جہاں محبت ہوتی ہے نا، صرف یہ ایک جذبہ، اس سے بہت ساری خیر پھوٹتی ہے۔ میں جس سے محبت رکھتا ہوں
میں چاہوں گا کہ یہ کچھ ایسا نہ کرے جو اسے جہنم میں لے جائے. میں اپنی محبت کی وجہ سے اسے گناہ سے روکوں گا، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو میں اس کی غلطی کو چھپاؤں گا. چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ لوگوں میں بدنام ہوگا تو میری محبت بھی بدنام ہوگی، لہذا اس کی غلطی کو چھپانا. کسی کو نصیحت کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، لوگوں کے عیوب کو چھپانا بھی اللہ کا حکم ہے. اور یہ بندہ تب کرتا ہے جب دوسرے سے محبت کرتا. دوسرے کے لیے خیر کا جذبہ اسی کے دل میں ہوتا ہے جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا نصیحت کرتے ہیں لیکن دوسروں پہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، نصیحت اس لیے بھی اثر انداز نہیں ہوتی کہ نصیحت کرنے والا نصیحت محبت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ شفقت اور رحمت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ محض ایک حجت پوری کر رہا ہے، وہ محض ایک فرض چکا رہا ہے، یا دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس لیے نصیحت اثر نہیں کرتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، ناصح تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لیکن محبت کے ساتھ. انی آخذ بحججکم وانتم تتقحمون الی النار، میں تمہیں جپھے ڈال ڈال کے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ دامن چھڑا چھڑا کے بھاگ رہے ہو. ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دینا اور یہ کہنا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں جہنم سے بچا لوں، میں اس لیے تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے غضب سے بچ جائے. یہ تحریک پیدا ہوتی ہے محبت کے نتیجے میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. جب یہ بات طے ہے کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں اور باہمی محبت کے بغیر ایمان نہیں، تو پھر لازمی طور پہ ہمیں کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے باہم محبت پیدا ہو جائے. اور وہ طریقہ بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں، اگر تم اس کام کو اختیار کر لو تو تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں گے، تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، الفت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرو. ہمارے ہاں سلام اس کو کیا جاتا ہے جس سے کوئی کام ہو، یا اس کو کرتے ہیں جس سے جان پہچان ہو. نہیں میرے بھائی، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. سلام کرنا بھی، سلام کا جواب دینا بھی، دونوں چیزیں ہی اسلامی تہذیب کا سمبل ہے. اب کسی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کس کا ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم الشان اور اہم ترین سوال ہے. سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ ہم سارے ہی اچھے ہیں. ہاں، پورا محلہ جس سے تنگ ہے وہ بھی اچھا ہے. لوگ جسے گالیاں دیتے ہیں، سامنے آتا ہے تو عزت کرتے ہیں، کمر پھیرتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے تو لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے مجھ سے ایسا مسلمان کوئی نہیں. ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ریا کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، دنیا سے داد و تحسین کے لیے نہیں. لوگ کہیں گے اس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، یہ بڑا دیالو اور سخی ہے. نہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مدارس کے طلبہ کو، مسافروں کو، مساکین کو وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ،
ہر کسی کو سلام کہتا پھرتا ہے. علی من عرفت ومن لم تعرف، تیرا اسلام بہترین ہو جائے گا اگر تو ہر جاننے والے نہ جاننے والے سب کو سلام کہے. یہ اسلام کے اچھا ہونے کی علامت ہے، بندے کے اچھا مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جاننے نہ جاننے والے سب کو سلام کہتا ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے، آپ جب کسی کو ملتے ہیں، کسی سے آمنا سامنا ہوتا ہے، اسے سلام کہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس، لوگو تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی تنگی کے، محشر کی سختیوں کے، حشر کی ہولناکیوں کے، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو. 4 کام بیان کیے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام عام کرو. دکان پہ جاتے ہیں سودا لینے، پہلے جا کے سلام کہو. پیسے چکا کے واپس پلٹتے ہیں، سلام کہو. گھر میں داخل ہوتے ہو، سلام کہو. گھر سے نکلتے ہو، سلام کہو. اور اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ جو گڈ مارننگ اور سلیوٹ اور ہاتھوں کے اشارے ہیں نا، تہذیب اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اس سے محبتیں نہیں پیدا ہوتی. بندے کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ہاتھ کندھے کے برابر ہوتا ہے، وہ اسے سلام بھی کر رہا ہے، زبان سے کچھ اور بھی کہہ رہا ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہے. جب تو سوچ سمجھ کے کہے گا السلام علیکم، تجھ پہ سلامتی ہو، اس پہ کبھی تدبر کیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تو میری طرف سے محفوظ و مامون ہے، میں تیری مخالفت نہیں کروں گا، تجھے گالیاں نہیں دوں گا، کوئی تیرا برا نہیں چاہوں گا. السلام علیکم، میں اپنی طرف سے تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے تیرے لیے سلامتی مانگتا ہوں. ورحمت اللہ، میں اس سے تیرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں. محبت کیسے پیدا نہیں ہوگی جب آپ میرے لیے رحمت کی دعا کریں گے، میں آپ کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، تو پھر دل جڑیں گے، اور دل جڑیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو جنت کا سفر آسان ہوگا. یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام عام کرو. واطعموا الطعام، بغیر شادیوں کے، بغیر ولیموں کے، عام حالات میں بھی ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. اور کھانا کھلانے کا معنی ہمیشہ کسی بڑے ہوٹل میں جا کے ریزرویشن کرا کے باقاعدہ وہاں کوئی 40-50 ہزار روپے صرف کرنا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور کچھ نہیں تو اپنی ہنڈیا میں شوربہ زیادہ کر لو، اور نہیں دے سکتے تو شوربے کی 1 پلیٹ بھر کے انہیں دے دو. واللہ ہمیں سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں، ہم ساتھ والے دروازے والے کا حال نہیں پوچھتے، وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، کس حال میں، وہ کھا رہا ہو، آسودہ حال ہو، مالدار ہو، پھر بھی اس کے ساتھ خیر سگالی کے طور پہ تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا اور کھانا اس کے گھر پہنچانا، اس کے کھانے پہ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کاموں میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں آپ سلامتی کے ساتھ جنت جا سکتے ہیں. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتے جوڑو. ہم بڑے فخر کے ساتھ او نہیں جی اپا نہیں کدے انہاں نوں منہ لایا. مینوں تو حافظ جی جدوں دی شادی ہوئی نا، ایک دفعہ بھی آپ سہریاں دے گھر جا کے آدھا گھنٹے تو زیادہ نہیں ٹھہرے. واہ، یہ فخر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کے
امت کے سردار ہو کے، کائنات کے امام ہو کے اور وقت کے حکمران ہو کے بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے دروازے پہ جایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، انصاریوں کے محلے میں ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے، اور وہ بھی دیکھ کے اتنے خوش ہوتے، آج کسی کے دروازے پر اتنا عظیم مہمان نہیں آیا جتنا میرے دروازے پر آیا۔ اور ہم اسے بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ میں تو رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتا، میں تو ان کے پاس رات کبھی نہیں ٹھہرا، میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائیوں، واصل الارحام، رشتے جوڑو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو اپنے رشتوں کے متعلق آگاہ کرو۔ تُعَلِّمُوا أَنْسَابَكُمْ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، تیرا دادا، تیرے دادے کا بھائی، اس کی اولاد تیری پھپھو، اس کی اولاد تیرا ماموں، اس کے گرد و نواح کے، اس کی آل اولاد، اپنی اولادوں کو بتاؤ تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ ہمارے باپ کے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے ماں کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کبھی ملنا جلنا ہو تو احترام اور محبت کے ساتھ ملیں، اس سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ بیٹا شاید اپنے باپ کے بھائیوں کو جانتا ہو، دادا کا تو نام بھی اکثر کو نہیں آتا۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ تجھے جاننا چاہیے تیرے باپ کے تعلق والے کون ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد انسان کو جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی اولاد کو، مرنے والے کی اولاد کو چاہیے اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے، مری ہوئی ماں کے جو تعلق دار تھے، اس کے عزیز رشتہ دار تھے، جو اس کے دوست تھے، ان سے حسن سلوک رکھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، بس ایسے بات ذہن میں آ گئی، انشاءاللہ فائدہ دے گی آپ کو۔ راستے میں تھے، ایک آدمی کو دیکھا، پیدل تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اونٹ بھی تھا سواری کے لیے، گدھا بھی تھا، رکے، اسے مخاطب کیا، بھئی تو فلاں کا بیٹا ہے؟ جی حضرت میں اسی کا بیٹا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ اچھا تیرے پاس سواری نہیں ہے؟ یہ گدھا لے جاؤ، یہ تیرا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے مخاطب کیا، بات سنو، تو ننگے سر جا رہا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب سر ڈھانپنا عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو ننگے سر جا رہا ہے، یہ عمر کے بیٹے عبداللہ رسول اللہ کے صحابی کا امامہ ہے، یہ اتار کے ان کے سر پہ رکھ دیا، یہ اپنے سر پہ رکھ کے تو چلا جا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت دیہاتی آدمی ہے، غریب ہے، آپ نے گدھا دے دیا تھا، اسی بات پہ اتنا خوش تھا وہ کہ اسے سواری مل گئی، آپ نے امامہ شریف بھی دے دیا۔ فرمایا بھائی میں نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، اس کا ابا میرے باپ کا دوست تھا، میں نے اپنے باپ کے دوست کے بیٹے سے حسن سلوک کر کے اپنے باپ کا قرض اتارا ہے۔ واصل الارحام۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کرے آپ کو میری بات پہ غصہ آئے، اللہ کرے آپ کو میری بات پہ غصہ آئے، جا کے سکھاؤ اپنی اولادوں کو تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں۔ جو اس شہر میں رہتے ہیں 2-4 گھر، ان سے تو ہم واقف ہیں، جو ساہیوال میں رہتے ہیں جی آنا جانا ہی کوئی نہیں گا، نہ سانوں پتا نہ ساڑی اولاد نو پتا۔ ایسے نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ وصل الارحام، رشتے جوڑو، رشتے جوڑو گے تو تب جب پتا ہوگا کہ رشتہ ہے کون کون سا، کس ناطے سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، سہری ہے، نسبی ہے، میرا اس سے تعلق کیا ہے، رشتہ تو تب جڑے گا جا کے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو چکے ہوں، رات اپنے پر پھیلا چکی ہو، اندھیرا پورے طور پہ پھیل چکا ہے، تب کسی کونے خدرے میں کھڑے ہو کر اللہ ذوالجلال والاکرام سے مناجات کیا کرو، رات کو نمازیں پڑھا کرو،
اللہ ذو الجلال والاکرام تدخل الجنت بالسلام، تمہیں آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے، بغیر امتحان میں ڈالے، بغیر حشر کی سختیوں کے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ سلام عام کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز فی الدعاء، لوگوں میں سب سے زیادہ ضعیف، کمزور، بے بس اور معذور وہ آدمی ہے جو دعا نہیں کرتا۔ سمجھ لو اچھی طرح بات، ہمیں کسی نے بتا دیا کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن بھائی انفرادی سے کس نے روکا ہے؟ ہم دعا سے ہی گئے، ہم نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا، بے پرواہ سمجھ لیا، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیا، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، تو ساری دنیا کا مالک بن جائے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہے، اور یہ عزتیں، افتخار اور یہ شان و شوکت تبھی تک ممکن ہے جب تک تو اس کے در کا فقیر بن کے رہے گا۔ جب تو اپنے آپ کو وہاں سے غنی سمجھ لے گا پھر تیری ذلت کا آغاز ہو جائے گا۔ عجز الناس من عجز فی الدعاء، سب سے بڑا کمزور، ضعیف، معذور اور بے بس اور لاچار وہ آدمی ہے جو دعا نہیں کرتا۔ اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، کیا خیال ہے؟ کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ فلاں بڑا کنجوس ہے، تو اپنی سخاوت کے 10 قصے سناتا ہے، غصے میں آ کے خرچ کرتا ہے، مجھے بخیل کہا، مجھے کنجوس کہا، میں کنجوس نہیں ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کہتا، جو سلام میں بخل کرتا ہے، جو دوسرے کے لیے دعائے رحمت میں بخل کرتا ہے، اس سے زیادہ بخیل اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آگے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، فرمایا عشر، 10 نیکیاں ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، محبت بھی ملتی ہے، آنے سے لوگ متوجہ بھی ہو گئے کہ فلاں ہمارے پاس آیا سلام کہنے سے، اور 10 نیکیاں بھی مل گئی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، اس کی 20 ہو گئی۔ تیسرے نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زبان نبوت سے ارشاد ہوا 30، اس کی 30 ہو گئی۔ یہ صبح بخیر کہنے کی بجائے گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور گڈ ایوننگ کہنے کی بجائے اگر یہ کلمات آپ زبان پہ جاری کر لیں، اندازہ کر سکتے ہیں ایک بندہ ایک بار یہ مکمل سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک دن میں اپنے بچوں کو گھر میں گیا، مسجد میں آیا، دکان پہ گیا، ادھر ادھر چلتے پھرتے 100 مرتبہ اگر یہ کلمہ زبان سے کہہ دے تو ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھنا کتنی بنتی۔ ہزاروں نیکیاں ایک دن میں بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی قوت کے صرف کیے، بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، ہمارے ہاں بعض دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آگے بھی کچھ جایا جاتا ہے، وَمَغْفِرَتُهُ وَجَنَّتْ حَلَالُهُ وَدُوزَخْ حَرَامُهُ، پتہ نہیں یہ کس زبان کے لفظ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، جبریل آئے تھے، آپ پہ سلام کہتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اور برکاتہ سے آگے کچھ کلمات کا اضافہ کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، انتہا السلام الی البرکہ، سلام رحمت اللہ وبرکاتہ پر مکمل ہو گیا، اس سے آگے سلام کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کا بھی ادب و آداب یہی ہے، وہ جب ملتے سلام کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جب بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمون اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، انسانی شکل و صورت میں آئے تھے قوم لوط کے عذاب کے لیے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کے لیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ نبی اللہ ذو الجلال والاکرام کے نبی پر جناب خلیل علیہ السلام پر آئے تو انہوں نے سلام کہا، فقال سلام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً انہیں سلام کہا، قوم منکرون، سلام کا جواب دیا ہے لیکن ساتھ یہ کہا ہے پہچانا نہیں ہے، اجنبی ہو پہچانا نہیں لیکن سلام کا جواب دیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ سلام تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو بانٹنے کے لیے اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کیا۔ قرآن ہے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا تحفہ ہے، مفت میں ایک دوسرے کو بانٹتے پھرو، کوئی پیسہ نہیں لگتا، اسے خریدنے کے لیے کوئی رقم نہیں لگتی، اسے لے کے آنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، یہ آسمان کے رب نے تمہیں مبارک اور پاکیزہ تحفہ دیا ہے، یہ پھولوں کے بوکے سے اور کپڑوں کے ڈینسٹی کے 15,000 کے سوٹ سے زیادہ قیمتی ہے، دو جا کے کسی فرشتوں کا تحفہ یہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے۔ اور اجنبی ہے، اجنبی جناب ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں ہیں کون ہے، انہوں نے سلام کہا، جناب ابراہیم وہ تو جانتے تھے کہ یہ ابراہیم ہے، اللہ نے بتا کے بھیجا تھا، فرشتے تھے انسانی شکل و صورت میں آئے، جناب ابراہیم نہیں جانتے تھے، کہا سلام قوم منکرون، پہچانا نہیں ہے لیکن تم نے مجھے سلامتی کی دعا دی ہے، میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کروں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم ست، مسلمان کے بھائی پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کہیں۔ حق مارنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ظالم، غاصب، اور جو سلام نہ کرے منہ دوسری طرف موڑ کے چلا جائے، یا کہنے والا سلام کہتا ہے وہ جواب نہ دے، پھر یہ کیا ہے؟ کوئی 1,000 روپیہ واپس نہ کرے تو ظالم، اور 10 سال تک ایک دوسرے پر کوئی سلام نہ کرے، وہ بھی اپنی جگہ پر مسلمان ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر مسلمان ہے، سلام نہیں کرتا۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، یہ ہر کلمہ گو کا دوسرے کلمہ پڑھنے والے پر حق ہے، جب ایک دوسرے کو ملو تو سلام کہو، اور اگر سلام کہنے والا کہتا ہے اور اسے جواب نہیں ملتا، سلام ترک پھر بھی نہیں کرنا، جواب نہ دینے کا وبال اس پہ ہے جو جواب نہیں دیتا۔ آپ اگلے دن آئیں تو پھر آ کے سلام کہیں، کہا گیا اللہ کے نبی سلام کیا ہے جواب نہیں ملا، فرمایا تمہیں انہوں نے جواب دے دیا جو اس سے بہتر تھے، تو نے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی،
اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، رد و قبول میں امکان ہے، اللہ قبول کر لے تو وہ مہربان ہے، اور نہ قبول کرے تو بہرحال وہ مالک ہے اور حق رکھتا ہے میری دعا رد کرنے کا، لیکن اللہ فرشتوں کی دعا کبھی رد۔ فرمایا اگر تیرے سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا تو جو تیری دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، جو اس سے بہتر ہے، اس نے جواب دیا ہے، اس نے تیرے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا کی ہے، تیری اس کے حق میں ہوتی ہے قبول کہ نہیں ہوتی یہ تو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو فرشتے نے تیرے لیے کہہ دیا وہ تو پکا قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے، اچھا یہی بھی بڑا مسئلہ ہے، باہر تو پھر بھی سلام دعا ہو جاتی ہے لیکن گھر والوں پہ نہیں سلام، گھر والی نو تو کہنا ہی نہیں نا، بالکل اسی کو رن مرید ابھی ہن گھر والی نو جا کے سلام کہیے لے مولوی جی یہ کوئی گل ہے؟ بھئی اصل چودھری ہوندا ہی وہ ہے جڑا گھر والی نو ذرا بجا کے رکھے، انہوں نہیں کدے سلام کہنا، او دے واسطے سلامتی دی دعا۔ ہاں ویسے 12-15 ہزار دا ٹیسٹ کرا کے دوائی لے آ دیں گے کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن سلامتی دی دعا نہیں کرنی۔ کیا عجیب ذہنیت ہے ہمارے لوگوں کی، کیا معیارات بنائے ہوئے ہیں ہم نے اپنی زندگیوں۔ اذا لقی احدکم اخاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے، بیٹا اپنے باپ کو ملے، بھائی اپنے بھائی کو ملے، بہن اپنے بھائی کو ملے، ماں اپنے بیٹوں کو ملے، بیٹیاں اپنی ماں کے پاس جائیں، فلیسلم علیہ، سلام کہو ایک دوسرے کو، فإن حالت بینہا شجرۃ او جدار او حجر۔ اللہ اکبر، بات سمجھیں ذرا۔ آپ دروازے میں داخل ہوئے ہیں، ایک بھائی سامنے کھڑا ہے، آپ نے اسے سلام کہہ دیا، اب آپ آگے چلے ہیں، ایک پلر کے اس سائڈ سے گزرا، دوسرا اس سائڈ سے گزرا، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ ملتے ہو تو پھر سلام دو۔ بہانے ہیں رحمت لوٹنے کے، یہ بہانے ہیں رحمت لوٹنے کے، برکتیں حاصل کرنے کے۔ چلتے ہو رستے میں درخت آ گیا، درخت کو ایک نے ادھر سے کراس کیا، دوسرے نے ادھر سے کراس کیا، یا کوئی دیوار آ گئی یا کوئی پتھر آ گیا، سبحان اللہ، پتھر کے دائیں بائیں سے گزرتے ہو، دوبارہ اکٹھے ہو، پھر ایک دوسرے کو سلام کہا۔ اور سیدنا قرہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ بات سکھاتے ہیں، یا بنیا ان کنت فی مجلس ترخ خیرہ، تو کسی مجلس میں بیٹھا ہے، چاہتا ہے کہ وہاں سے کچھ سیکھے، کچھ سبق حاصل ہو، کوئی اہل علم کی مجلس ہے، کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، وہاں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، فعاجلت بک حاجت، کوئی مجبوری بن گئی، فون آ گیا، تجھے جلدی جانا ہے، فقل سلام علیکم، تو جاتے ہوئے اس مجلس کو سلام کہہ کے چپ کر کے نکل جا، فَإِنَّكَ تُشْرِكُهُمْ فِي مَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وہ اجر و ثواب جو اس مجلس کے آخر تک بیٹھنے والوں کو ملے گا، اللہ تجھے بھی اس میں شریک رکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آؤ، اذا جاء احدکم الى المجلس فلیسلم، جب آئے تو بیٹھنے سے پہلے سلام کہے، اور جب وہ اٹھ کے جائے تو سلام کہے۔ فرمایا وَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، جیسے آتے ہوئے سلام کہنا اہم ہے ویسے ہی جاتے ہوئے سلام کہنا بھی اہم ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کی حقیقت میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں جاتا ہوں کسی مجلس میں اور اہل مجلس پہ جا کے سلام کہتا ہوں، لیکن مجلس میں جسے کوئی ایک بھی بندہ مجھے جواب نہیں دیتا، کوئی ایک بھی جواب دے دے تو پوری مجلس کی طرف سے جواب ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن کوئی بندہ مجھے جواب نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ فرمایا یسریع فی خطاہ لا تلحقہ اللعنۃ مع القوم،
جلدی کے ساتھ اس مجلس سے نکل جاؤ. جواب نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ان پہ آنے والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کا حصہ بن جائے. یہ جو بے برکتی آتی ہے، دلوں میں اناد پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل، مصیبتیں اور آپس میں عداوتیں جنم لیتی ہیں، ان کا ایک سبب یہ بھی ہے ہم سلام نہیں کہتے اور سننے والے بسا اوقات سن لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب نہ دینے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت آتی ہے اس پر. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آداب بیان کیے ہیں. یسلم الراکب علی الماشی، ایک سواری پہ جا رہا ہے، ایک پیدل آ رہا ہے، سواری والے کو چاہیے کہ پیدل والے کو سلام کہے. والماشی علی القائد، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کہے. والقلیل علی الکثیر، جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کہیں. یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کہے. والمار علی القائد، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کہے. تھوڑے زیادہ کو سلام کہیں. ادب سکھایا ہے، ادب سکھایا. جب چھوٹا بڑے کو سلام کہے گا نہ صرف یہ کہ رحمت کی دعا ہے بلکہ جواباً آگے پھر شفقتیں بھی ملیں گی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام جا کے سلام عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. سنن نسائی میں حدیث ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے. فمسح علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے، ان کے جسم پر تھپکی دیتے. چھوٹا جب بڑے کو کرے گا، چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو کرے گا، تھوڑے زیادہ کو کریں گے. یہ اسلامی تہذیب ہے. اور یاد رکھو جب دو بندے ایک ہی لیول کے ایک دوسرے کو، اچھا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ چھوٹا نہ کرے تو پھر بڑا بھی نہ کرے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. چھوٹا نہیں کرتا تو بڑے کو کرنا چاہیے. انتظار کرتے رہو یہ مینوں سلام کہندا کہ نہیں، انہیں نہیں کیا جب میں بھی نہیں کہندا، پھر تو برابر ہو گیا. وہ نہیں کہتا، آپ کہیں. آپ کہیں گے تو اسے توجہ ہوگی کہ بھائی مسئلہ سنا تھا حافظ صاحب سے ایک جمعے میں کہ چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کہے، میں بھول گیا، میں نے انکل کو سلام نہیں کیا. انہوں نے کہہ دیا آئندہ مجھے خیال رکھنا ہے کہ میں بڑوں کو سلام پہلے کروں. لیکن اگر دو آدمی ایک ہی جیسے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام، اللہ کے نبی ان دونوں میں سے پہلے سلام کون کہے؟ فرمایا اولاہما باللہ، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا اللہ کے ساتھ رشتہ زیادہ مضبوط ہے، میرا اللہ سے تعلق زیادہ مضبوط ہے، وہ پہلے سلام کہے. کتنی اچھی بات ہے. یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بعد والے کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا. اور آخری بات سن لو اس مسئلے میں، کسی بندے کو پوری مجلس میں سے متعین کر کے سلام کہنا، پوری مجلس کو السلام علیکم نہیں کہا. مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، 10 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ آئیں جی حضرت صاحب آپ کو سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے. آپ اجتماعی سلام کریں، سب کو کہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا علیکم السلام یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی. اور عربوں میں بہت زیادہ احترام جب کسی کا کرنا مقصود ہوتا تو کنیت سے مخاطب کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. اے ابا عبد الرحمن آپ پہ سلام ہو. رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک نبی نے بالکل سچ فرمایا، بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب لوگوں کو خاص کر کے انہیں سلام کہا جائے گا، سب لوگوں کو سلام میں شامل نہیں کیا جائے گا. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت مجلس لگی ہوئی ہے، 10 20 40 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو صدر مجلس ہے اسے مخاطب کر کے جو سر سلام ہو گیا، اسے پتا چل جائے کہ میں آ گیا ہوں، میری حاضری لگ جائے. یہ سلام کا کوئی طریقہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی مسنون سلام ہے. السلام علیکم تک رحمت اللہ کا اضافہ کر لیں، وبرکاتہ کا اضافہ کر لیں، یہ مسنون سلام ہے. اور ایک مسئلہ اس میں اور سمجھ لیں، یہ جو
ہاتھوں کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے نا، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ بندہ دور ہے، آپ کی آواز اس تک پہنچتی نہیں ہے، آپ اسے ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کر کے سلام اپنا پہنچا دیں، لیکن زبان سے سلام کہیں، اور وہ بھی جواب دینے والا ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے جواب دے لیکن زبان سے سلام کہے، تو یہ قابل قبول ہے۔ جس بندے کے کان تک آپ کی آواز جا سکتی ہے اس تک ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا یا سر کے ساتھ اشارہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلموا تسلیم الیہود، یہودیوں کے طرح سلام نہ کیا کرو، لا تسلموا تسلیم الیہود، یہودیوں کی طرح سلام نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی وہ کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالرُّؤُوسِ وَالْأَكُفِّ وَالْأَشَارَةِ، وہ سلام سر کے ساتھ کرتے ہیں، ہتھیلی کھڑی کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ یہودیوں کا سلام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہودیوں کے سلام سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں یہ عظیم الشان عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا